بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے مضمون کا عنوان ہے شجرکاری کی ضرورت و اہمیت۔ کسی درخت سے سیکھوں سلیقہ جینے کا، جو دھوپ چھاؤں سے رشتہ بنائے رہتا ہے۔ درخت کو عربی میں شجر کہتے ہیں اور درخت لگانے کا عمل شجرکاری کہلاتا ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق ایک دن میں ایک انسان 8640 لیٹر ہوا استعمال کرتا ہے۔ ہوا کا 21% حصہ آکسیجن پر مشتمل ہے۔ اس طرح ایک انسان روزانہ 1814 لیٹر آکسیجن استعمال کرتا ہے۔ دنیا کی آبادی تقریباً 7.8 بلین ہے۔ اس طرح اربوں انسان اور جانور آکسیجن کی اتنی بڑی مقدار ہر لمحہ استعمال کر رہے ہیں، اور اس آکسیجن کا واحد ذریعہ پودے اور درخت ہیں۔ دنیا میں اس وقت تقریباً 3 ٹریلین درخت موجود ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہر سال 15 ملین کے قریب درخت کاٹے جا رہے ہیں، جو تباہی کا پیش خیمہ ہے۔ جنگلات قدرت کا بیش قیمت اور انمول تحفہ ہیں، جو دنیا کے کل رقبے کا 1/4 حصے پر مشتمل ہیں۔ شجر ہے رونق، کلی ہے نکھار، درختوں کی کثرت ہے لائے بہار۔ اسلام میں شجرکاری صدقہ جاریہ ہے۔ دین اسلام میں مومن کو سدا بہار درخت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کی مثال اس سرسبز درخت کی طرح ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے۔ اسلام میں شجرکاری کی اس قدر تاکید کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کسی کے ہاتھ میں کوئی پودا ہو جس سے وہ لگانا چاہتا ہو اور قیامت آ جائے، اگر اس کے لیے ممکن ہو تو اٹھنے سے پہلے وہ پودا لگا دے۔ اسی لیے صحابہ کرام بطور خاص صدقے کی نیت سے درخت لگانے کا اہتمام کرتے تھے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کسی مسلمان نے کوئی درخت، پودا یا کھیتی لگائی اور اس میں سے کوئی جانور، انسان یا پرندہ کچھ کھائے تو لگانے والے کو قیامت تک صدقے کا ثواب ملتا رہے گا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اگلے 10 سالوں تک دنیا میں جنگلات کا رقبہ صرف 20% باقی رہ جائے گا، جس کے نتیجے میں مختلف درختوں سمیت جانوروں اور پرندوں کی 80% اقسام ناپید ہو جائیں گی۔ بلا شبہ جنگلات کا ماحولیاتی اور حیواناتی زندگی کے ساتھ گہرا تعلق ہے، مگر پھر بھی دنیا میں جنگلات کے کٹاؤ کا عمل جاری ہے، جس کی بڑی وجہ تیزی سے بڑھتی ہوئی انسانی آبادی ہے، جس کی رہائشی اور کاروباری ضروریات پوری کرنے کے لیے بڑی بے دردی سے جنگلات کاٹے جا رہے ہیں، جس کے باعث نہ صرف ماحول بلکہ انسانوں اور جانوروں کی زندگی پر بھی انتہائی منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ جنگلوں کو کاٹ کر کیسا غضب ہم نے کیا، شہر جیسا ایک آدم خور پیدا کر لیا۔ آج دنیا بھر میں اس بات کا اعتراف کیا جا رہا ہے کہ تیز رفتار ترقی کے ساتھ آلودگی کا جو زہر آہستہ آہستہ کرۂ ارض کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے، وہ انسانی زندگی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، اور یہ ہم پودوں اور درختوں کی کٹائی کی وجہ سے ہے۔ عام طور پر جنگلات میں اوسط درجہ حرارت 4 سے 10 سینٹی گریڈ تک اور کم سے کم درجہ حرارت -6 سے 10 سینٹی گریڈ تک رہتا ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق ایک درخت سے خارج ہونے والی آکسیجن 36 ننھے منھے بچوں کے لیے کافی ہوتی ہے۔ درخت موسمیاتی تبدیلیوں کا باعث ہوتے ہیں، ہوا کو صاف کرتے ہیں، اور ان سے خارج ہونے والی آکسیجن زمین پر موجود جانداروں کے لیے سانس لینے کا ذریعہ ہے۔ درختوں کے تنوں سے حاصل شدہ لکڑی سے صنعتی مصنوعات، کھیلوں کا سامان اور دیگر اشیاء بنائی جاتی ہیں۔ درخت دوا سازی میں بھی کام آتے ہیں۔ یہ زمین کی زرخیزی بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، ماحول کو خوشگوار و صاف ستھرا رکھتے ہیں، زمین سے نمی جذب کر کے ماحول میں پھیلاتے ہیں، جو انسانوں اور دیگر جانوروں کے لیے صحت بخش ہے۔ درخت انسانوں کو خوراک اور روزگار فراہم کرتے ہیں۔ ان کی بدولت جانوروں اور پرندوں کو خوراک اور پناہ گاہیں حاصل ہوتی ہیں۔
یہ زمینی کٹاؤ اور سیلابوں کو روکتے ہیں۔ درخت بدلتے موسموں کا اندیہ دیتے ہیں، بچوں کو تابکاری اثرات سے محفوظ رکھتے ہیں۔ ان سے حاصل شدہ لکڑی کو ایندھن کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کی بدولت دلکش اور خوبصورت تفریح گاہیں میسر آتی ہیں، نیز ان کی ہریالی زمین کی خوبصورتی کو دوبالا کرتی ہے۔ شاخوں سے برگے گل نہیں جھڑتے ہیں باغ میں، زیور اتر رہا ہے عروس بہار میں۔ پاکستان ان 10 ممالک میں شامل ہے جو شدید موسمی تبدیلیوں کی زد میں ہے۔ ان موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے پاکستان میں مونسون ہوائیں کم ہوتی جا رہی ہیں، زمین کی پیداواری زرعی صلاحیت متاثر ہو رہی ہے اور موسموں کی شدت بڑھتی جا رہی ہے۔ جنگلات میں کٹاؤ کی وجہ سے جنگلی حیات کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ انٹرنیشنل یونین فار کنزرویشن آف نیچر کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ماحولیاتی آلودگی کے سبب غیر انسانی حیات کی 105 اقسام ختم ہونے کے قریب ہیں۔ ان میں 103 اقسام کے جانور، جن میں 23 اقسام کے دودھ دینے والے جانور، 25 اقسام کے پرندے، 10 اقسام کے رینگنے والے جانور، 30 اقسام کی مچھلیاں، 15 اقسام کے حشرات الارض اور 2 اقسام کے پودے شامل ہیں۔ جنگلات کو زمین کے پھیپھڑوں سے تشبیہ دی جاتی ہے کیونکہ یہ تازہ آکسیجن کی فراہمی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کسی بھی ملک کی معاشی ترقی اور ماحولیاتی استحکام کے لیے اس کے 25% حصے 25% رقبے پر جنگلات کا ہونا ضروری ہے، لیکن پاکستان میں صرف 4.8% رقبے پر جنگلات ہیں، جو ماحولیاتی بگاڑ کی بڑی وجہ ہے۔ جنگلات میں کمی کی وجہ سے ہر سال مٹی کے تودے گرنے، تباہ کن سیلاب آنے اور درجہ حرارت میں اضافے جیسے مسائل سامنے آ رہے ہیں۔ پاکستان میں گزشتہ 3 دہائیوں سے معاشی اور رہائشی اور کاروباری ضروریات پوری کرنے کے لیے جنگلات کے رقبے میں تشویشناک حد تک کمی واقع ہو رہی ہے، جس کے باعث ملک میں ہر سال 42,200 ایکڑ رقبہ جنگلات سے محروم ہوا ہے۔ یوں پاکستان دنیا کا 8واں بدقسمت ملک ہے جہاں تیزی سے جنگلات کے رقبے میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ارض پاک آلودگی، موسمی شدت، سیلاب اور دیگر قدرتی آفات سے محفوظ رہے اور انسانی اور جنگلی حیات کی بقا کا سامان ہوتا رہے تو جنگلات کو محفوظ بنانا انتہائی ضروری ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں قدرتی اناج، پھلدار اور پھولدار پودے، آم، آڑو، آلو بخارا، کینو، سیب، کیلے، سنترے، مالٹے، جامن، امرود، خوبانی، اخروٹ، شہتوت، کھجور اور دیگر خوش ذائقہ پھل دستیاب رہیں، دیودار، چیڑ، پیپل، برگد، شیشم، کیکر، املتاس، سکھ چین، کچنار اور نیم جیسے خوبصورت اور گھنے درختوں کی افادیت میسر رہے تو آئیے ہم اپنے گھروں، کھیتوں، چراگاہوں، میدانوں، شفاخانوں، شاہراہوں، درسگاہوں، ندی نالوں اور نہروں کو پودوں اور درختوں سے آراستہ کریں، کیونکہ اسی میں خوشگوار زندگی کی بقا ہے۔ اس قدر بڑھنے لگی ہے ہر طرف آلودگی، سانس لینا ہر بشر کا مسئلہ ہو جائے گا۔ ہم جہاں اپنے اسلاف کے طور طریقے بھول چکے ہیں، وہاں ان کی اس خوبی کو بھی فراموش کر چکے ہیں کہ وہ درختوں کے ساتھی، پھولوں کے دوست اور پودوں کے قدردان تھے۔ ہم جس پاک دین کے پیروکار ہیں، اس نے ہمیں درختوں اور پودوں سے محبت کا درس دیا ہے۔ جنت میں درختوں کا وجود اور ان کا گھنا سایہ، درختوں کا اپنے رب جلیل کی تسبیح و تحلیل میں مصروف ہونا، ان کی شاخوں میں پرندوں کا نشیمن بنانا اور چہکنا، جنگ کے عالم میں سایہ دار اور پھلدار درختوں کا تحفظ
اور صحراؤں میں ان کا وجہ عافیت ہونا اس بات کی روشن دلیل ہے کہ ہم ان بے زبان درختوں سے محبت کریں گے تو ہمارے نامۂ اعمال کی سیاہی روشنی میں بدل جائے گی۔ ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے جس کا ہمسائے کے گھر میں بھی سایہ جائے۔ درخت انسانیت کے لیے فطرت کا بہترین تحفہ ہیں۔ یہ انسان کے ازلی ساتھی ہیں۔ ابتدائی ایام میں زمین کی وسعتوں میں سرگردہ انسان کو انہی درختوں نے سایہ عطا کر کے گھر کی ضرورت کا احساس دلایا۔ پتوں اور پھلوں نے خوراک کی فراہمی کا درس دیا، یہاں تک کہ سانس لینے کے لیے فطری آکسیجن فراہم کی۔ عمارتی لکڑیوں سے لے کر ایندھن تک، کاغذ، ماچس، چپ بورڈ، بروزہ، کیمیائی اشیاء سے لے کر حیوانات کے چارے تک، تند ہواؤں کے روک تھام سے لے کر زمین کے کٹاؤ کے سد باب تک، درخت آج بھی انسان کے ہمدرد دوست ہیں۔ لیکن جنگلات کا مسلسل کٹاؤ ماحول کو زہریلا کرتا چلا جا رہا ہے۔ اڑ گئے یہ باغ سے کہہ کر طیور، اس گلستان کی ہوا میں زہر ہے۔ درختوں کا وجود آب و ہوا کو مرطوب رکھتا ہے۔ یہ نرم و نازک فصلوں کو گرمی کی حدت اور سردی کی شدت سے محفوظ رکھتے ہیں۔ زمین کی صحت برقرار رکھنے کے لیے یہ سیم و تھور کے خلاف قدرتی ٹیوب ویل کا کام کرتے ہیں۔ انہی درختوں پر ایسے پرندے بھی بسیرا کر لیتے ہیں جو فصلوں کو نقصان پہنچانے والے کیڑوں کو کھا جاتے ہیں۔ یہی درخت خود کو ٹڈی دل کے لیے پیش کر کے فصلوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ درخت جہاں بارش لانے میں مدد دیتے ہیں وہاں بارش کو زمین کی زرخیزی ختم کرنے سے بھی روکتے ہیں۔ یہ درخت آندھیوں کو تحمل فراہم کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں بڑھتی ہوئی آبادی اور رہائشی اسکیموں نے بھی جنگلات کے حسن کو برباد کر دیا ہے۔ ہمارے صوبہ پنجاب میں جنگلات کا کل رقبہ صوبے کے پورے رقبے کا صرف 3% ہے۔ ہمیں ایندھن کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہر سال لاکھوں روپیہ زر مبادلہ کی شکل میں خرچ کرنا پڑتا ہے۔ ہماری صنعتی ترقی کا انحصار بھی لکڑی پر ہے۔ ماچس سے لے کر پلائی ووڈ تک اور دیا سلائی سے لے کر کھیلوں کے سامان تک کتنے ہی صنعتی ادارے ہیں ایسے جو کارآمد لکڑی کے محتاج ہیں۔ کون نہیں جانتا کہ ریشم کے کیڑوں کی افزائش کے لیے شہتوت، لاکھ کے کیڑوں کے لیے بیڑی، سیڑھیاں بنانے کے لیے بانس اور چمڑا رنگنے کے لیے کیکڑ کی چھال ضروری ہے۔ انسان ستاروں پر کمندر ڈال رہا ہے لیکن اسے زمین پر ہونے والی بربادی کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا۔ الغرض شجرکاری کے سلسلے میں ہماری عدم دلچسپی نے آبادیوں کا حسن، تفریح کا سامان اور سیاحوں کے لیے کشش ختم کر دی ہے۔ چرندوں اور پرندوں کے لیے پناہ گاہوں کا فقدان نظر آ رہا ہے۔ ہم نے اس بے زبان مخلوق کا امن بھی چھین لیا ہے۔ جنگلوں میں بسنے والے درندے، چرندے اور پرندے نئی پناہ گاہوں کی تلاش میں دیگر ممالک کا رخ کر رہے ہیں۔ سبزہ زار بنجر شہر و دیہات ویران نظر آ رہے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ ہم نے فطرت کے عطا کردہ قدرتی حسن اور صحت مند ماحول کو برباد کر دیا ہے۔ کوئی بھی حکومت تنہا کچھ نہیں کر سکتی، لہٰذا عوام، ادارے اور حکومت مل جل کر اپنے اپنے حصے کا پودا لگائیں جو کل کو تناور درخت بن کر نئی نسل کی آبیاری کرے گا اور ہمیں صحت مند اور آلودگی سے پاک ماحول فراہم کرے گا۔ مکان بناتے ہوئے چھت بہت ضروری ہے، بچا کے صحن میں لیکن شجر بھی رکھنا ہے۔